بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حقیقتی سٹوریز۔ گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت زبردست ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل حقیقتی سٹوریز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میرا نام نجمہ ہے اور میں حیدرآباد کے ایک اپر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 36 سال ہے۔ میری شادی جوانی کے پہلے سالوں میں ہی ہو گئی تھی اور میں اس وقت 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بڑے بیٹے کی عمر 14 سال ہے، لیکن میرا جسم بہت ہی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ کوئی بھی مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو بہت ہی فٹ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا جسم سمارٹ ہے۔ میرا قد 5 فٹ 6 انچ ہے۔ میری آنکھیں کالی، موٹی اور بڑی ہیں اور بال گھنے اور سیاہ لمبے ہیں۔ میں حیدرآباد شہر میں اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے خیال میں میرے میاں انور میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوگا۔ ہماری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ہم لوگ ہفتے میں ایک بار ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا ہو اس کے لیے کافی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ میرے لیے کم ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میرے اندر آگ بڑھتی جا رہی تھی، تاہم میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کروں گی۔ میرے خاوند انور کا ایک بچپن کا دوست ندیم ہمارے گھر کے قریب ہی اپنی بیوی سلمیٰ اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا ہمارے گھر میں روٹین کے ساتھ آنا جانا ہے، جس پر انور، ندیم میں یا ندیم کی بیوی نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ندیم ایک پرکشش شخصیت کا مالک ہے اور اس کی عادت بہت ہی اچھی ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی قابل اعتراض تعلق قائم کرنے کے حوالے سے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ ہم جب بھی ملتے ہیں بہن بھائیوں کی طرح ملے۔ ہم لوگ ایک خاندان کی طرح ہیں اور اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی 3 ماہ پہلے اتوار کے دن کی بات ہے، جب میرے شوہر انور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بچے میرے امی ابو جو حیدرآباد میں رہتے ہیں ان کے گھر گئے تھے۔ صبح سویرے گھر کے کام نمٹا کر میں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ندیم کی بیوی سلمیٰ کے پاس چلتی ہوں، تھوڑا وقت گزر جائے گا۔ میں ان کے گھر کے دروازے پر بیل دی، جس پر ندیم نے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ آئیے، اندر آئیے، ندیم نے مجھ سے کہا۔ میں اندر چلے گئی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ سلمیٰ کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیے، ندیم نے مجھے کہا، جس پر میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر میں نے اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کے مائکے سے فون آیا جس پر وہ ابھی ابھی بچوں کو ساتھ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ جلدی کی وجہ سے وہ آپ کو بھی بتا کر نہیں گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، میں نے واپس جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھیے نا، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں، اس نے مجھے کہا۔ کیا آپ میرے لیے چائے بنائیں گے؟ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ اگر آپ میرے ہاتھ کی چائے نہیں پینا چاہتی تو آپ چائے بنا لیں، مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی ہے، میں بھی پی لوں گا، اس نے کہا۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن آج میں کسی خاتون کی غیر موجودگی میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس گھر میں چائے نہیں بنائی تھی، پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی انہونی کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے ندیم سے جانے کے لیے اجازت لینے کا سوچا، لیکن جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکی۔
اور کچن میں جا کر اپنے اور ندیم کے لیے چائے تیار کی اور ڈرائنگ روم میں لے آئی اور صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگی اور ساتھ میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ آج وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس نے میرے کپڑوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ آج آپ ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، جس پر میں نے تھوڑا سا عجیب سا محسوس کیا، پر میں نے تعریف کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے پھر کہا کہ انور کتنا خوش نصیب ہے جس کو تمہارے جیسی خوبصورت اور پرکشش بیوی ملی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی۔ ندیم بھائی، آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کیں۔ میں نے ندیم کو ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے کہ مجھے پہلے بھی ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ اس نے حاضر جوابی سے کام لیتے ہوئے کہا، جس پر میں تھوڑا شرمندہ ہوئی اور اس کو کہا، نہیں ندیم بھائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور آپ کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا اور پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میری بیوی میری خواہشات کا خیال نہیں رکھتی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی کہ آج ندیم کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا، میں آپ سے اس بارے میں کافی عرصہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ اس کی باتیں سن کر میں کنفیوز ہو گئی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں، پلیز آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر نہ جائیں، میں بہت پریشان ہوں، نہ جانے کیوں میں رک گئی۔ اب اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کھل کر باتیں شروع کر دیں، جس پر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس صوفے پر آ بیٹھا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو پیچھے دھکیلا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندیم نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ میں اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایسا نہیں کر پائی۔ اس وقت میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ اس وقت میں ایسی کنفیوز تھی کہ پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا، اور اس وقت مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ غلط ہے اور اس سے میری ازدواجی زندگی پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ندیم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کوشش ناکام بنا دی۔ جس کو نظر انداز کر دینا میرے بس کی بات نہیں تھی اور اس نے میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت میں اپنے حواس کھو بیٹھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پورے جسم کو ایک کرنٹ سا لگا۔ میں اس وقت بھول گئی کہ میرا اور ندیم کا رشتہ کیا ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے اس کو پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، مگر اس نے میری بات ان سنی کر دی۔ مگر وہ نہ رکا۔ میں نے ایک بار پھر اس کو منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ میں نے اس کو کہا، ندیم بھائی، اب بہت ہو گیا، ہمیں اب بس کر دینا چاہیے، مگر وہ اس بارے میں بہت تجربہ کار تھا۔ اس نے اچانک مجھے تھوڑا سا پیچھے کیا، مگر جسم میں طاقت ختم ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز بس کرو، ہم دونوں شادی شدہ ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی وفادار ہے جتنا کہ تم اس کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، مگر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے میری بات پوری ہی نہیں کرنے دی۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے اور پھر میں اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اس وقت مجھے پھر سوچنے گھیر لیا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط، لیکن میں نے اس کو جھٹک دیا اور سو گئی، اور مسلسل 4 گھنٹے سونے کے بعد شام کے وقت اس وقت اٹھی جب انور کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ رات کو 10 بجے کے قریب گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ندیم
اس سے کئی بار ملا، لیکن میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ موقع پہلا اور آخری تھا۔ اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک جب بھی ملتا ہمیشہ پھر وہی بات کہتا ہے، لیکن میں ہمیشہ انکار کر دیتی ہوں۔ میں اس پر بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بددیانتی کر رہی ہوں۔ ہماری ایسی اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حقیقتی سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔